اس وقت 527 لوگ ہیں ڈفرینٹ اسپتالوں میں، اور یہ اگر بڑھیں گے تو obviously پرابلم آئے گا. ہمارے پاس ایک لمٹ ہے، اسی وجہ سے ہم بڑھا رہے ہیں کہ کرٹیکل کیئر فیسلٹی بھی بڑھائیں. ہماری پہلی آپشن یہی ہوگی کہ ہم گھروں میں لوگوں کو آئسولیٹ کریں. 1 اپریل سے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ہم اس کو فالو کریں، اور اس میں ٹیک اوے وغیرہ اس میں شامل ہے. یہ ساری جو ایڈیشنل ہم نے باتیں کی ہیں، جو ابھی آج میں نے بتائی نا، اس سے پہلے جو بھی چیزیں چل رہی تھیں وہ چلتی رہیں گی. اور یہ ہم نے نہیں کی، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں چاروں صوبوں میں یہی ایس او پیز ہیں. ہم 100%. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس وقت بھی کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف. میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یار میرے خلاف نہ کرو، پھر پرائم منسٹر کے خلاف کرو، اس لیے کہ یہ ساری چیز جو ہے، میں کسی کو انسائٹ نہیں کر رہا. کوئی کسی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہ کرو، ساتھ مل کے کام کرو. لیکن یہ ہم وہی رجیم، تو آپ کا جواب یہی کہ جو پہلے چل رہا ہے وہ آلریڈی انہی ایس او پیز کے تحت ہے اور اسی گائیڈ لائن کے تحت ہے جو وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں کی اور اے جے کے اور گلگت بلتستان کی اگریمنٹ ہے یا ایس او پیز ہیں، اور آگے بھی یہی ہوگا. منڈے سے ویسے ہی ہوگا. یہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں کھل گئی ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے نہ نکلیں، گھر پہ رہیں. اگر آپ کو اجازت ہے گھر سے نکلنے کی کسی ریزن کے تحت، تو وہ ساری ایس او پیز فالو کریں اور ماسک پہنیں. ماسک پہنیں، ماسک پہنیں. اور بزرگوں اور جن کو اور بیماریاں ہیں، جو یہ کرونا کے ساتھ مل کے جان لیوا ہو جاتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں. وہ گھروں پہ رہیں، جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہم نے جو تدابیر لیں، جو 26 فروری سے لیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو سب رب کے یار نہیں، ایک پروٹیکشن ہوئی ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ جب یہ چیزیں کچھ کھلیں گی، کیسز اور بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف آج کا نمبر بتا دوں جو آیا ہے. بلوچستان میں جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے، جو ایوریج تھا وہ 13% تھا انفیکشنز کا. آج جو نمبرز دیے وہ 14% ہے، یعنی ایک دن کا 14% ہے. پہلے سارا ایوریج 13% تھا. تو مطلب یہ بڑھ رہے ہیں کیسز. خیبر پختونخوا کا 14.5% ہے، اور آج تقریباً 16%، 15.9%. یعنی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، یہ نمبروں سے میں صرف. پنجاب کا جب سے کیسز آئے ہیں اور آج تک 8.6% تھا، اور صرف کل کا ایک دن کا الگ لیں، نمبر آف پازیٹیو ڈیوائڈ بائی نمبر آف ٹیسٹ، 18.4%. ایک کل کے دن کا پنجاب کا رائز ایک دم تیز بڑھ رہا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے آپ کو نا، لاک ڈاؤن نہیں لاک ڈاؤن کے مسائل. سندھ کا جب سے کیسز آئے ہیں، یعنی 26 فروری سے 12%، اور آج 12.8%. ہمارا انفیکشن ریٹ ایکچولی سب سے کم تھا پچھلے 24 جو ریزلٹس ہیں کنٹری سٹیٹسٹکس جو دیے ہیں اس میں. لیکن سب سے زیادہ پریشان تو میں ہوں. باقی بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا میں پریشان ہوں. چلے میں یہ کہہ لوں میں پریشان ہوں. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ چیزیں ان کنٹرول ہیں. اب آگے جاتے ہوئے ہمیں اور سخت احتیاط کرنا ہوگا. اگر آپ کو اپنی زندگی، اپنے چاہنے والوں کی زندگی، اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی، اپنے دوستوں کی زندگی، اپنے محلے میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی عزیز ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ایسی بیماریاں ہیں، جن کو جب کرونا سے وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی شدید خطرے میں ہوتی ہے. اگر ان سب کی زندگی پیاری ہے تو احتیاط کریں.
یہ لاک ڈاؤن کھل جائے بند ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ گھروں میں رہیں. یہ میں بہت زیادہ, اور اس میں پلیز میں نے ایک سیاسی بات نہیں کی ہے. یہ پورا جو میں نے کہا نا, میں نے صرف یہ بتایا ہے, یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جو نہیں سمجھ رہے, کہ میں کسی یعنی صوبہ سندھ کی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صوبے سے یا فیڈریشن سے نہ مقابلے میں ہے, نہ جو ہے ایسا کوئی کام کر رہی ہے کہ وہ برے نظر آئے. ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے, اور ہم نے کیا ہے. میں یہ دیکھیں, یہ ماحول پتہ نہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن ادروائز اور یہ آپ نے دیکھو کہ بڑا اچھا ماحول رہتا ہے. ہم جو ڈسکشنز کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی جب یہ ہو جاتا ہے تو جب کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے, اور اگر کوئی خاص طبقہ اس کو ابھارنے کی کوشش کرے تو میں صرف یہ کہوں گا یہ بہت بڑی ڈس سروس ہے اس وقت جو ہم کر رہے ہیں. اس پہ اور نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آپ کو ٹھیک ہے, آپ چھپ کے جو میں کام کر رہا ہوں وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا, جو آپ کام کریں مجھے نہیں پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے. تو خیال رکھیں یار, ایسے موقع پہ آپ اس قسم کی افواہیں پھیلانا یہ شروع کر دیں گے, بہت غلط ہے, بہت زیادہ غلط ہے. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد رہیں, اور سندھ صوبے نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ ہم متحد رہ سکتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا ہے, خاص طور پہ 1 اپریل کے بعد, بالکل جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ان چیزوں پہ عمل کیا ہے. 99%, 1% کی میں گنجائش چھوڑتا ہوں کہ وہ فلیکسیبلٹی تو پوری دی ہوئی ہے, لیکن صرف 1% کی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شاید فلیکسیبلٹی استعمال کی ہو. اگر کوئی اور صوبہ فیڈرل گورنمنٹ کے بتائے ہوئے رجیم پہ, ان کی بتائے ہوئے ایس او پیز پہ نہیں چلتے, اس میں میرا قصور نہیں ہے, سندھ حکومت کا قصور نہیں ہے. ہم اسی لیے تھوڑی سختی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے اوپر فرض ہے کہ جو رجیم بنی ہو اس کو امپلیمنٹ کرائے, اور اس کو غلط دینا, کبھی کسی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا کہ ہم اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں, خاص طور پہ کراچی شہر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. آپ کے سوالات سے پہلے ایک دو چیزیں صرف میں کہہ دوں. پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی ڈاکٹر فرقان کی, بہت شدید افسوس, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کی انکوائری کر کے جو بھی رسپانسبل ہو رہا ہے اس کو سزا دی ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وہ پوری طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں. اتنی کرائسس میں ایشوز آ جاتے ہیں اور آئیں گے, آپ نے وہ سب دیکھی ہوں گے. ہم تو ایک کوئی ہماری ڈسپائٹ یہ, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں کلیم کرتا ہوں اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہمارا ہیلتھ سیکٹر باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے. یہ چاہے جس قسم سے آپ نے کرنا ہو نا, یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو سارا پرائیویٹائز کر دیا ہے, بھائی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ میں آپ نے سنا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر, آپ نے اٹلی میں تصویریں دیکھی ہوں گی نا کیا ہو رہا ہے ادھر. تو ایشوز آئیں گے لیکن نہیں آنے چاہیے. میں ذمہ دار ہوں, حکومت میں ہے تو ہاں ہم ذمہ دار ہیں. جہاں پہ پرابلمز آئیں گے ان کو ایڈریس کریں گے. ہم کوشش پہلے دن سے کی ہے. ایک سسٹم ہے میرے پاس, ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس ایک پیشنٹ کی اس آئی پیڈ پہ میرے پاس ایک پیشنٹ کی ہسٹری ہے. ہاں ہو کیا رہا ہے
کہ بڑی جلدی پیشنٹس کی جو کو موربڈیٹیز والے ہیں نا، جن کے اور مرض ہیں، وہ بہت جلدی ان کی حالت خراب ہو رہی ہے. شہید ڈاکٹر فرقان کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا. ان کو پہلی مئی کو پازیٹیو آیا تھا اور انہوں نے سیلف آئسولیشن کے لیے آپٹ کیا، اس لیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک تھی، وہ خود ڈاکٹر ہے. سیکنڈ کو میرے خیال ہے لیٹ آورز میں ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، اور تھرڈ صبح کو وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، وہ صبح 9 بجے سے ہوا. یعنی 36 گھنٹوں میں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، ذمہ دار ہم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک پیشنٹ، ایک ٹیسٹ کی ڈیٹا میرے پاس خود ہے، ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس خود ہے. اس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا، ایسے کیسز آئے ہیں کہ رزلٹ آنے سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہیں اتنی تیزی سے. یہ اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی جو ضعیف لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اور جن کو کوموربڈیٹیز ہیں، وہ خاص خیال رکھیں. یہ ریزنز ہیں. مجھے اتنا پتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو، آج ہمارے 5532 ٹیسٹ ہوئے. ایک ایک ٹیسٹ ایک ایک شخص کا نام میرے پاس ہے. ایکچولی 33 ہوئے، ایک کا نام مس ہو گیا، وہ میں بتاؤں گا بعد میں. ٹھیک ہے، ایک ایک کا ریکارڈ ہے. اب کوشش اس کے باوجود، یہ اتنی، میں نے کہا نا، اتنے ایڈوانسڈ ملک، اٹلی میں جو آپ نے دیکھا تھا کہ روڈوں پہ اسٹریچرز پڑے ہوئے ہیں اور بیڈز پڑے ہوئے ہیں. امریکہ میں کل میں سن رہا تھا ایک کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے لیے مورچریز نہیں ہے، اور وہ تدفین کر رہے ہیں میس گریوز میں. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، سنیے میں نے باتیں. اتنی بڑی سچویشن ہے، لیکن اس کے باوجود میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. میں ان کے خاندان سے معذرت بھی کرتا ہوں جو ان کو تکلیف ہوئی. ایک پیارے کی جان جانے کی تکلیف پتہ ہے مجھے، اپنوں کی جانے کی تکلیف پتہ ہے مجھے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سندھ حکومت کوشش نہیں کر رہی. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے. وی ول ناٹ لیٹ ڈاؤن دا پیپل آف سندھ. آخری دم تک ہم کوشش کرتے رہیں گے. ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جلد سے جلد ہمارے صوبے کو، ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو اس جو انہوں نے آزمائش ڈالی ہے، جو وبا ہے، اس سے نجات دلائیں. آزمائش میں ہمیں کامیاب کریں، یہ دعا ہے. اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ آپ کے اسکرین پہ جو لکھا ہے وہ میں پڑھوں گا، اس کو ذہن نشین کر لیں. میں نے کہا آپ کے وہ جو آج کل ہر ایک کے پاس ہے نا یہ واٹس ایپ اور فیس بک، اور وہ اس کا جو ڈسپلے پکچر ہوتی ہے نا، یہ بنا دیں تاکہ ہمیشہ یاد رہے. یہ بہت ضروری ہے. گھر پہ رہیں، باہر کسی ویلڈ ریزن یا کوئی ضروری کام ہو نکلیں اگر آپ کو اجازت ہے حکومت کی طرف سے، اور اس نکلیں تو پراپر ایس او پیز فالو کریں. ماسک پہنیں، اور جو بزرگ ہیں اور جن کی اور امراض جن کو ہیں وہ بہت خاص احتیاط کریں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹو ریکیپ، ہم جو ایس او پیز جو رجیم فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے، ہم 100% اس پہ عمل کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے، آگے بھی کریں گے. یہ ایک کلیکٹو فیصلہ ہے. اعتراضات جیسے میں نے کہا مجھے ہو سکتے ہیں، لیکن کلیکٹو فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اعتراض ختم. یہی جمہوریت ہے، یہی گورننس کا طریقہ ہے.
میڈیا کے دوستوں سے، میڈیا کے چینلز سے، اخبارات سے، جو کالمز لکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا والے ہیں، ان سے ایک عرض، یہ کوئی آپس میں جنگ نہیں ہے. ہم سب مل کے اس وبا سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور متحدہ یا سندھ پنجاب کے پی کے کی جنگ نہیں ہے. یہ ہم سب نے ساتھ مل کے یہ جو آزمائش ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. آپ لوگ بھی اسی نیریٹو کو اگر لے کے آگے چلیں گے، اور یہ میں اتنا شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ پہلے تقریباً 1.5 مہینے تو بالکل یہ نیریٹو بہت اچھی طریقے سے چلایا تھا اور اس سے فائدہ ہوا. آپ جو میڈیا نے رول پلے کیا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں گے. آپ کا رول سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے کیا ہے، لیکن آگے بھی یہی کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز وہی رکھیں. میں غلطی کروں مجھے بتائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں کروں گا، میں تو کہہ رہا ہوں غلطیاں تو ہر ایک سے ہوں گی. آپ بتائیں تاکہ ہم ان کو درست کریں. لیکن ایک پازیٹو سٹیپ کو، ایک نیک نیتی سے کیے ہوئے کام کو جب آپ اس کو مذاق خیز انداز میں ریڈیکیول کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. آپ کے ساتھ کوئی کیسے کرے آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. ایک قومی فریضہ ہے ہم سب کا. یہ تھوڑی کہ میں حکومت میں ہوں، اس وقت چیف منسٹر ہوں تو میرا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے. اور اس سے لڑنے کے لیے، لڑنا تو غلط میں نے پھر لفظ استعمال کر لیا، اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے کام کرنے. اور سب سے بڑا علاج تو میرے پاس خود ہے. وہ علاج ہم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے.